السلام علیکم، میں آصف الرحمان الوی کچھ عرصہ غیر حاضری کے بعد دوبارہ حاضر ہوں۔ کچھ علیل تھا، اس وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اتنا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لازمی بات ہے، جو کام سیکیورٹی ایجنسیز کے ہیں وہ کریں گے، لیکن جو حکومتوں کے ہوتے ہیں کہ تنظیموں پہ پابندی لگانا، ہر اس شخص کے اوپر پابندی لگانا جو ملک کے خلاف کام کر رہا ہو، بول رہا ہو، چاہے وہ صحافی ہو، لطیف کچھ بھی ہو، ان سب پہ پابندی رکھنی چاہیے۔ آج آپ نے بجٹ پہ ہنگامہ بھی دیکھا، کل ان کی پریس کانفرنس بھی دیکھی سارے منافقین کی۔ میں آج سوچتا رہا کہ آج مجھے اپنی ویڈیو ڈالنی ہے تو میں آپ لوگوں سے اجازت بھی چاہوں گا کہ تھوڑی سی اگر طویل کر دوں، کیونکہ باتیں بہت ہیں کرنے کو، لیکن میں ویڈیو مختصر بناتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھ کے سن کے کہیں بوریت نہ ہونے لگے اور بیچ میں بند کر دیں۔ تو اگر میں تھوڑی سی طویل کر دوں تو آپ لوگوں کی اجازت ہوگی تو میں کل سے تھوڑی سی طویل کروں گا، کو اتنا کچھ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ 15-16 منٹ میں آپ ایک آدھ قصہ ہی سنا سکتے ہیں۔ کہانی شروع کی تھی بھٹو صاحب کی تاریخ سے، ابھی بھی وہی چل رہی ہے۔ میں اپنے جوان بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میری عمر کے جو لوگ ہیں ان سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، پورا ایوب کے دور میں بھٹو تک گوگل کر کے مجھے سرچ کر کے مجھے بتائیں کہ کتنے قتل ہوئے تھے۔ شاید ہی کوئی ہوا ہو۔ سیاسی قتل کی بات کر رہا ہوں، اپنے دشمن کو سیاسی طور پہ مارنے کی بات کر رہا ہوں۔ پھر بھٹو صاحب کے دور میں جو ہوا وہ میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ بھٹو صاحب اتنا ونڈکٹیو تھا کہ اس کو کسی کا طنز بھی نہیں پتا تھا، کسی کا مزہ بھی نہیں پسند تھا۔ وہ اس میں اپنی بے عزتی، اپنی شان میں گستاخی سمجھتا تھا۔ 1972 میں پارلیمنٹ ہاؤس میں بھٹو صاحب کو بحث و مباحثہ ہوا۔ بھٹو صاحب نے اپنی قمیض اتاری اور دکھائے کمر پہ کچھ نشان، اور کہا دیکھو میں آزادی کے لیے، جمہوریت کے لیے کتنا لڑا ہوں۔ وہیں پہ ڈاکٹر نذیر احمد جو جماعت اسلامی کے رکن تھے، بہت زبردست انسان تھے، بہت بڑے آدمی تھے، درویش ٹائپ کے انسان تھے۔ اس کا قطعاً مطلب یہ مت لیجیے گا کہ آج بھی جماعت اسلامی میں ایسے ہی لوگ ہیں، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہ بیٹھے تھے، انہوں نے مسکرا کے کہا کہ بھٹو صاحب یہ نشان تو کمر پہ ہیں آپ کے، یہ میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں کے ہوتے ہیں، اگر سینے پہ نشان ہے تو بتائیے۔ بھٹو صاحب کو ناگوار گزرا، غور سے دیکھا، قمیض پہنی اور پارلیمنٹ ہاؤس چھوڑ کے چل دیے۔ بات آئی، لوگ سمجھے بات آئی گئی ہوگی، لیکن ایسا تھا نہیں۔ 8 جون 1972 کو ڈاکٹر نذیر احمد کو شہید کر دیا گیا، گولیاں مار دی گئیں ان کو کچھ ہی عرصے بعد۔ بہت بڑا سانحہ تھا یہ، قوم ہل گئی تھی اپنی جگہ سے کہ ہمارے سیاست میں سیاسی لوگ یہ بھی کرتے ہیں۔ اس وقت تو لوگوں کو اتنا نہیں تھا۔ ایک شخص نے جا کے بھٹو صاحب کو اطلاع دی، اس کی بد نصیبی کی جا کے اس نے اطلاع دی۔ اسے سلام کرنے کے بعد بھٹو صاحب سے کہا کہ ایک بری خبر ہے، ڈاکٹر نذیر کو قتل کر دیا گیا، ان کو گولیاں مار دی گئیں۔ تو بھٹو صاحب نے افسوس نہیں کیا۔ آپ کو پتا ہے بھٹو صاحب نے کیا پوچھا؟ گولیاں کہاں لگیں؟ یہ ایک ذہنی طور پہ بیمار شخص کی علامت ہوتی ہے کہ انا للہ انا الیہ راجعون کہنے کے بجائے، افسوس کرنے کے بجائے کہ ایک اچھا ساتھی بچھڑ گیا، افسوس ہوا، نہیں، پوچھا گولیاں کہاں لگیں۔ جس شخص نے ان کو یہ آ کے اطلاع دی، انہیں صاحب بہادر آدمی تھا، 2 گولیاں سینے پہ، ایک پیشانی پہ لگی، شہادت نصیب ہوئی۔ بھٹو صاحب کی بات پسند نہیں آئی، اور یہ سلسلہ پھر یوں چلتا رہا۔
میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر نذیر جیسے، میاں طفیل محمد جیسے، مولانا مودودی جیسے اور بہت سارے لوگ جو اس دور میں تھے جماعت اسلامی کے، ان میں سے 1% بھی ایسا انسان نہیں جس میں ہزارواں حصہ آج کی جماعت اسلامی میں ہو. وہ شہید ہو گئے، جماعت اسلامی نے شور مچایا، بھٹو صاحب کے خلاف کیس بنانے کی کوشش کی، لیکن حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. بہرحال اللہ کا اپنا نظام ہے، ضروری نہیں تم کو اس جرم میں سزا ملے جو تم نے کیا ہو. بعض اوقات ناکردہ گناہ میں پھنستے ہو، لیکن سزائیں سب کاؤنٹ ہوتی ہیں. آج میں پارلیمنٹ میں یہ سن رہا تھا کہ عمران خان نے اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دیا. خواجہ آصف بھی چیخ رہے، طوفان آ گیا، اور وہ جو آدھا ادھورا ہے وہ بھی چیخ رہا تھا. میں سوچتا رہا کہ اس کے پیچھے کس کا قصور ہے، کون ہے اس سازش کے پیچھے جس نے ہمارے ہاں شہادت کو ٹکے ٹکے کا کر دیا. عمران خان نے کہہ دیا، ٹھیک ہے کہہ دیا، غلط کہا صحیح کہا وہ تو بات کی بات ہے، مگر خواجہ آصف اسامہ بن لادن کو ایک دہشت گرد قرار دے رہا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اسی کا قائد جس کو اعلیٰ عدلیہ نے مافیا، جھوٹا، بدنیت، امانت میں خیانت کرنے والا، نااہل قرار دیا، وہ شخص جا کے اسامہ بن لادن کے چرنوں میں بیٹھا رہا، اس کی گود میں بیٹھ کے اس سے بھیک مانگتا رہا پیسوں کی، اور $20 ملین لیے. کیا یہ حقیقت نہیں؟ جہاد کے نام پر یہ کرے گا جہاد، اور بے نظیر کی حکومت گرانے کے نام پر حکومت گری، 25 کروڑ روپے خرچ ہوئے، باقی اپنی جیب میں. تو آصف خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر وہ دہشت گرد تھا تو آپ کا قائد کیا کرتا تھا اس کے پاس جا کے؟ اور یہ جو بلاول ہے جو بڑی چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید نہیں کہتے، اس کو شہید نہیں کہتے، اس کو شہید نہیں کہتے، تو برخوردار آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، شہادت اللہ کے رسول کے نام پر قربان ہونے کو کہتے ہیں. ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے اوپر اس پر کوئی شہید ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں. آپ کی والدہ کو تو آپ کے باپ نے مروایا، آپ کا ماموں بھی شہید ہو گیا مرتضیٰ بھٹو جس کو پولیس نے بھونا، آپ کا دوسرا ماموں شاہ نواز بھٹو جو ڈرگس کی اوور ڈوز لے کے فرانس کے فلیٹ میں مارا گیا، اوور ڈوز، بدبو آئی وہاں کے لوگوں کو، دروازہ توڑ کے 4 دن بعد لاش نکالی گئی، وہ بھی شہید ہے آپ کے لیے. تو میں آنے والے وقت میں بتاؤں گا کہ مرتضیٰ کو کیسے مارا گیا، اور بے نظیر کو پتا تھا. کاش میں یہ ویڈیو سو بناتا. مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ جب بے نظیر زندہ ہوتی اور اس ویڈیو کا جواب دیتی. بے نظیر کو نہیں، کافی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ہونے والی واردات. جو مرتضیٰ کے کچھ لوگ، وہ جو مرتضیٰ کے قریب تھے، سلام علیک تھی، میری بھی تھی سلام علیک، وہ ایس پی درانی نے لوگوں فون کر کے کہا کہ اپنے گھر لوٹ جاؤ، اس طرف سے نہیں گزرنا، آپریشن ہونا ہے. بھائی آپریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے گولیاں چلیں، وہاں سے تو ایک گولی بھی نہیں چلی. بے نظیر کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اور ہوا. یہ آنے والے دنوں میں بتاؤں گا میں آپ کو. پھر یہ آئی جی کو، اس کو درانی کو آئی جی بنا دیا گیا، پھر اس کو پروموٹ کیا گیا، جیل سے نکالا گیا، پروموٹ کیا گیا. یہ ہمارے ملک میں ہو سکتا ہے، کسی ملک میں نہیں ہو سکتا. میرے بچوں، میں یہاں بیٹھ کے جو بولتا ہوں اس کی وجہ ہے. کل میں نہیں ہوں گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ آگے جا کے کس کو ووٹ دے رہے ہیں، ذات برادری پہ نہیں.
ووٹ دینا ہے آپ کو، یہ امانت ہے آپ کے پاس، آپ کی آنے والی نسل کا مستقبل کا سوال ہے۔ میں الحمدللہ آج بھی کہہ سکتا ہوں میں نے کبھی زندگی میں کسی غلط انسان کو ووٹ نہیں دیا، فخر سے کہتا ہوں میں دیے ووٹ، ایسا نہیں کہ میں نے نہیں دیے، ووٹ امانت تھی، دینے تھا، لیکن ان میں سے بہتر کو چنا، پارٹی ایفیلیشن بھی نہیں دیکھی۔ اگر میری پارٹی، جس کو بھی میں اس وقت کرتا تھا، اگر اس نے کسی غلط انسان کو کھڑا ہے تو منہ پہ کہتا تھا کہ تم کو ووٹ نہیں دوں گا۔ یہی چیز آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم جو کہتے ہیں نا، کیا یار ایک آدمی کے کرنے سے کیا ہوتا ہے، غلط۔ ایک ہی آدمی ہوتا ہے جو تاریخ لکھتا ہے، ہجوم نے کبھی تاریخ نہیں لکھی۔ پیٹرول بڑھ گیا، بڑھنا تھا، بالکل بڑھنا تھا، لیکن وقت غلط تھا، اور سیاست میں وقت کی ہی اہمیت ہوتی ہے، کس وقت صحیح چوٹ ماری جائے۔ خان صاحب، یہ ویڈیو تو میں کسی اور کے لیے بنا رہا ہوں، لیکن آپ سے گزارش کروں گا، اپنے جو آپ کے تھنک ٹینک ہے، مشیران، ان کو بدلیں، وہ آپ کو اس جگہ لے جا کے کھڑا کر دیں گے کہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ ابھی میں کچھ دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ آج اس سال جو سی ایس ایس کے ایگزام ہوئے تو 14,000 کچھ لوگ سی ایس ایس میں کھڑے ہوئے، ایگزام دیے، اس میں 300 یا 200 کچھ پاس ہوئے۔ یہ ہمارا ملک کا ایک بیر ہو گیا۔ پی آئی اے کے اوپر ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ آپ نے پوری دنیا میں بدنامی کر دی۔ صحیح کیا؟ کینسر کو جڑ سے کاٹنے کے لیے انگلی کاٹنی پڑے گی، آہستہ آہستہ نہیں۔ اور یہ سارے بھرتی بے نظیر کے دور میں اور نواز شریف کے دور میں ہوئے۔ ایک واقعہ تو سنا چکا ہوں نا، ایروناٹیکل انجینئر میٹرک فیل یا پاس، کیا فرق پڑتا ہے؟ بے نظیر کے دور میں وہ ایئرپورٹ پہ لگا رہا، اس دوران میں پی آئی سے سفر نہیں کیا۔ بھٹو وہ کہ نواز شریف کے آنے کے بعد وہ نکالا گیا۔ ملک کو کیسے کس طریقے سے کھوکھلا کیا، کیا نہیں کیا اس ملک کے ساتھ، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اور بعض اوقات میرا دل کرتا ہے کہ کوئی ایسا کام کروں کہ سب ایک سرے سے سب کچھ ختم ہو جائے، نئی دنیا، نئے ہر چیز نہیں ہو، کر نہیں سکتا۔ بھٹو صاحب ایوب کی کابینہ میں تھے، یہ اس پہ میں کل آپ کو بتاؤں گا۔ ایک وہ دور تھا جب جناب خلیق الزماں صاحب گورنر ہوا کرتے تھے اس پاکستان کے، اور بیگم خلیق الزماں صحت کی، ہیلتھ کی منسٹر تھیں۔ کیا لوگ تھے، کیا با کردار لوگ تھے۔ یعنی آخری دنوں میں جب جناب محترم خلیق الزماں صاحب بستر مرگ پہ تھے، جو گورنر رہ چکے تھے، ان کے پاس یا ان کی بیگم کے پاس جو ہیلتھ منسٹر تھیں، دوائی کے لیے پیسے نہیں تھے۔ کچھ لوگ اچھے تھے، وہ دور اچھا تھا، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا۔ یہ ساری تفصیل آپ کو میں کل بتاؤں گا۔ ایوب خان کی کابینہ کے جو 7 منسٹر میں تھے، ان میں سب کے نام بتاؤں گا، سب آپ کو تفصیل دوں گا۔ جس گھر میں وہ کراچی میں رہتے تھے، وہ گھر بھی ان کو راجہ صاحب محمود آباد نے دیا کہ تمہارے پاس تو چھت بھی نہیں رہنے کے لیے۔ آپ کسی کو تھپڑ مار دیں، وقتی طور پہ آپ کو تسلی ہو جاتی کہ میں نے ایک تھپڑ مار دیا، لیکن اگر آپ کسی کو چھوڑ دیں، غلط کام کرنے والے کو درگزر کر دیں، نظر انداز کر دیں، تو آپ کو نہیں، آپ کی کئی نسلوں کو نقصان ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ ہماری بد نصیبی کہیے آپ اس کو، کہ ایک ایسا شخص کو پارلیمنٹ میں لا کے بٹھایا گیا ہے جو کسی صورت سے بھی مکمل نہیں ہے۔
کیا ہمارے نصیب ایسے ہیں؟ ہم اتنے بد کردار ہو گئے کیا؟ میں سوچتا ہوں اپنے اللہ سے جب ہم کلام ہوتا ہوں کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ ہمارے سر پہ ایسے لوگوں کو مسلط کیا جائے؟ نہیں، بالکل نہیں ایسا. بس ہم خاموش ہیں. میں نہیں ہوں خاموش. ابھی پچھلے دنوں جب میں غیر حاضر تھا تو میں نے ٹویٹر پہ بھی پڑھا اور آج سارا دن میں نے اپنے کمنٹس بھی پڑھے. بہت پیار دیا لوگوں نے، بڑی دعائیں دیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی سوچا، سوال کیا کہ شاید مجھے روک دیا گیا یا مجھے دھمکا دیا گیا. سوچے گا بھی نہیں. کوئی دھمکی میرے پر اثر نہیں کرے گی. مجھ میں کوئی خوف نہیں. میں رات کو سوتا ہوں تو اللہ سے معافی مانگ کے توبہ کر کے سوتا ہوں. سویا میرا برابر ہوتا ہے، باوضو سوتا ہوں. ساری زندگی میرے باپ نے مجھے حلال کھلایا. آج جتنا بھی میرے اندر کچھ ہے وہ سب حلال کا ہے. تو ڈر کس بات کا؟ موت تو برحق ہے. تو میرے بچوں، مجھے ڈرا کوئی نہیں سکتا. موت رکوا دے اللہ کی طرف سے تو رکے گا، ورنہ نہیں رکے گا. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. میں نے ابھی تو کچھ بھی نہیں بتایا. اب جو بتانے لگا ہوں، جو جانے شروع کروں گا میں، وہ آپ کو ہلا کے رکھ دے گا. کیسے ہمارا ملک کا سودا کیا جاتا تھا، کہاں کہاں سودا کیا جاتا تھا، کس طریقے سے اس ملک کو توڑنے کے لیے بھارت کے ساتھ مل کے اور دوسرے ممالک کے ساتھ مل کے سازشیں کی گئیں. لیکن وہ ہے نا اوپر، اس کی بھی ایک چال ہے. بنو کھلاڑی. وقت بدل رہا ہے، آپ بھی بدل جائیے، نصیب بدل جائیں گے. اجازت چاہوں گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.